فخر سے یہ بات کر رہا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ ہم حیران ہیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ریاست کو یہ کہتا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اچھا، کس چیز کا جواب دہ نہیں ہے؟ وہ صوبے میں کہتا ہے کہ میں کرپشن کا جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے صوبے کے اندر میں اس تباہی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے صوبے کے اندر جو گندگی کا ماحول ہے میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے صوبے کے اندر جو تعلیم کی تباہی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ صوبے کے اندر جو صحت کا نظام تباہ حال ہے میں اس کا بھی جواب دہ نہیں ہوں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے ایم پی ایز، اس کے ایم این ایز، اس کے منسٹرز صوبے سندھ میں جو کرپشن کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا بھی جواب دہ نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جب صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ نالائق اعلیٰ، ان سے جب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ صوبے کا حال اتنا برا کیوں ہے، صوبے سندھ کے لوگ دن بہ دن پیچھے کیوں جاتے جا رہے ہیں، صوبے سندھ کے لوگوں کی زندگیاں دن بہ دن خراب کیوں ہوتی جا رہی ہیں، صوبے سندھ کے اندر آج تک آپ 13 سال میں رہنے کے باوجود کچرا کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، صوبے سندھ کے اندر عوام کو پینے کا پانی کیوں نہیں مل پا رہا ہے، صوبے سندھ کے اندر زکوٰۃ کے اندر کرپشن کیوں ہو رہی ہے، صوبے سندھ میں عوام کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تو صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اور وہ وزیر اعظم کو خط لکھتا ہے، وہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ آپ کے منسٹر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ادب سے پیش نہیں ہو رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ میری شاید عزت نہیں کر رہے۔ میں صوبے سندھ کے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 5 دفعہ ان کی حکومت آ گئی پیپلز پارٹی کی صوبے سندھ میں، 13 سال سے اقتدار کے اندر ہیں، کیا آج بھی ہمیں ان سے اسی طرح عزت سے، ادب سے، احترام سے جھک کر بات کرنی ہے؟ کیا یہ اس قابل ہیں؟ کیا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ احترام سے بات کی جائے؟ کیا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قابل ہے کہ اس سے عزت سے بات کی جائے؟ اب کیا وہ جواب دینی ہے سندھ کے لوگوں کو؟ کیا اس کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ ان کا ذاتی پیسہ ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے؟ یہ عوام کی خون پسینے کی محنت کا پیسہ ہے؟ یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے؟ ہم آپ سے سوال کریں گے اور آپ جواب دیں ہیں، آپ کے اچھے بھی جواب دیں گے، آپ کیسے جواب نہیں دیں گے؟ آپ کیا سندھ کے لوگوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں لیتے ہیں؟ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر مزے نہیں لیتے ہیں؟ مرسیڈیز میں گھومتے نہیں ہیں؟ ایئر کنڈیشن نہیں ملا ہوا آپ کو؟ ہر سہولت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ وہ سہولت آپ کو اس وجہ سے ملی ہے کہ آپ کو سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، آپ نے صوبے سندھ میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے صوبے سندھ کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر کرنا ہے، آپ نے سندھ میں بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دینی ہے، آپ نے صحت کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ یہ 5 دوروں کے اندر بھی آپ نہیں کر سکے، اور اگر آج آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ بلاول زرداری، جواب آپ نے بھی دینا ہے، آپ بھی جواب دیں اور آپ بھی بتائیں کہ صوبے سندھ کے حالات کب بہتر ہوں گے، کب صوبے سندھ میں لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے لوگوں کے لیے ایک واحد چوائس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ سندھ کے لوگ اب یہ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے اس 13 سال دور کے اندر اگر کچھ کرا ہے تو صرف لوٹ مار کری ہے، صرف کرپشن کری ہے۔ نہ تو آصف علی زرداری جہاں سے جیت کر آیا ہے نواب شاہ سے، وہاں پہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے، جہاں لاڑکانہ سے بلاول زرداری جیت کر آیا ہے وہاں لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے، نہ سیون جہاں سے مراد علی شاہ جیت کر آئے وہاں پہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے۔ اگر آج آپ جا کے بھٹو کے جیالوں سے پوچھو گے، بھٹو کے جیالوں سے جا کے اگر لاڑکانہ میں پوچھو گے کہ پینے کا پانی میسر ہے، وہ جواب دیں گے کہ سائیں یہاں تو کتے کاٹ جاتے ہیں، اس کی دوائیاں نہیں ہیں۔ آج صوبے سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ ایڈز کے کیسز ہیں وہ لاڑکانہ کے اندر ہیں۔ ہر مصیبت لاڑکانہ سے شروع ہوتی ہے۔ لاڑکانہ کے لوگوں سے جا کے ان کی زندگی کا آپ حال پوچھیں تو وہ کانوں کو پکڑیں گے۔ یہ حالات ہیں صوبے سندھ کے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں سے، احساس پروگرام کے ذریعے جس طریقے سے
صوبے سندھ کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے، صوبے سندھ کے لوگوں کے لیے جس طرح کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کراچی شہر ہو چاہے وہ لڑکانہ ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ذمہ داریاں بلاول زرداری کی تھیں، یہ ذمہ داریاں بلاول کی تھیں جس کے دادا کا نعرہ تھا، جس کے نانا کا انفیکٹ نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، لیکن وہ وعدہ کون پورا کر رہا ہے؟ وہ وعدہ عمران خان پورا کر رہا ہے۔ وہ نہ تو بلاول زرداری کر رہا ہے، نہ وہ آصف زرداری کر رہا ہے، نہ وہ مراد علی شاہ کر رہا ہے۔ ہمیں فخر اپنے وزیر اعظم کے اوپر کہ آج پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، آج پاکستان کے اندر ایک ٹیکسٹائل کا بوم آیا ہوا ہے، آج پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے اپنی ایک اس اونچائی کو جا کے وہ پہنچ چکا ہے کہ آج لوگ جو ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی لیدر انڈسٹری، آج پاکستان کے ایکسپورٹ زیادہ ہو گئے ہیں، آج پاکستان کے جو امپورٹس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، آج پاکستان کی فارن پالیسی بہتر ہو گئی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کے دور میں ہو رہی ہیں، یہ زرداری کے دور میں نہیں ہوئی تھیں، نہ نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی۔ ملیر کے الیکشن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ جس طریقے سے حلیم بھائی نے بتایا کہ 1970 سے پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے اندر اقتدار کے اندر رہی ہے، 1970 سے یا شاید اس سے پہلے بھی، لیکن اگر آج بھی آپ ملیر کے دیہی علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو عورتیں مٹکے اٹھا